نہ ہوں تو پھر مجھے بولنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بلوانے والی ذات بولو زور سے کس کی ہے؟ اللہ۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ بلوانے والی ذات بولو زور سے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو زور سے زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ یہ کائنات کا پورا نظام کس کے ہاتھ؟ یہ ہوائیں کس کے ہاتھ؟ یہ بادلوں کا لانا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ یہ بادلوں کا برسانا کس کے ہاتھ؟ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، کچھ نہیں ہے، بالکل بنداس سننا۔ ایک بے باک عالم آپ کی گاؤں میں کوتول میں آیا ہے، انشاءاللہ بنداس بات کروں گا، آپ جتنا غور سے سنیں گے۔ دیکھو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ سننے والے جتنی طرف کے ساتھ سنتے ہیں اللہ اتنا بلواتا ہے، اور اگر آپ کو شوق نہیں تو اللہ کو بھی ضرورت۔ ارے بولو، چلیے زور سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مہارت جن کو فن میں ہو، ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے، اداکاری نہیں کرتا، اور شمشیریں چاہے جتنی لے آؤ، فوج چاہے جتنی لگا لو، ارے مجاہد حوصلہ رکھتا ہے، تیاری نہیں کرتا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، زندگی مانگو کسی سے۔ ان اشعار پر ذرا دھیان دیں۔ زندگی مانگو کسی سے، نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ پورا مجمع زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیوں اللہ سے علم مانگو؟ کیوں؟ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل
وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس بہت ہی مقدس اور بابرکت مجلس کے صدر محترم قاری ربیع الحق صاحب، ایسے ہی اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حافظ قاری عبدالصمد صاحب، صدر مدرس حضرت مولانا خورشید عالم صاحب، مدرسے حاضہ کے استاد حضرت مولانا محفوظ صاحب، ایسے ہی حضرت مولانا نور آدم صاحب قاسمی، مولانا الیاس صاحب، حافظ فیصل صاحب، اور میری سرکشا میں آئے، میری حفاظت کے لیے جن کو چنا گیا ہے، انہوں نے آپ کے علاقے میں بھی 4 سال ڈیوٹی کی ہے، فوج میں رہے ہیں، ہندوستان کی حفاظت کی ہے۔ ذرا ایک پکڑے بھائی شیخ الطاف صاحب، آپ اس میجر اس فوجی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجا دیں۔ آپ بھئی ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہماری اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور سرزمین کوتول کے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنیں ہیں نا یہاں پر، اور شاید اسکرین پہ لگائے گا، ماشاءاللہ میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ دستار بندی ہے اور تعلیمی پیغام کے نام سے یہاں پر یہ جلسہ سجایا گیا ہے۔ اور یہ جو اشتہار، یہ جو پوسٹر میرے ہاتھ میں ہیں، حافظ صاحب مولانا عبدالصمد صاحب، اسی شعر سے میں اپنی بات شروع کروں گا۔ بڑا پیارا شعر آپ نے لکھا ہے، اور کوتول کی سرزمین والوں اس شعر کو سنو کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ کہہ دو زور سے آمین۔ آج کتنے بچے یہاں پر دستار بندی ہونے والے ہیں؟ 2 بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ پیارے جوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، 2 یکشف العلوم سے 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ ابھی میں نے یہاں پر جو میری لسٹ میں نام تھے وہ صرف 6 نام ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے حفاظ ہیں جن کا نام شاید میری لسٹ میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کوتول والوں، بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو خطبے میں نے ایک حدیث تلاوت کی، خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مولانا عبدالصمد صاحب نے، آپ کے ادارے والوں نے، آپ کے گاؤں والوں نے لمبا چوڑا خرچ کیا اور مجھے یہاں پر بلایا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے میرا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون شخص بول رہا ہے۔ تو میرا نام مفتی محمد ہارون ندوی ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں۔ میں صرف عالم نہیں ہوں، میں صرف مفتی نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے علم دین کی برکت سے مجھے کالج میں پروفیسر بنایا ہے اور میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں۔ کس کو پڑھاتا ہوں؟ بولو زور سے سبحان اللہ۔ میں خوشی سے مولانا عبدالصمد صاحب، میں خوشی سے کہتا ہوں کہ اللہ نے مدرسے میں تیار کیا اور ایک کالج کا پروفیسر بنایا، اور آج میں ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہوں۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کوتول والوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ مدرسے میں صرف حافظ ہی بنتے ہیں، مدرسے میں صرف عالم ہی بنتے ہیں، مدرسے میں صرف امام ہی بنتے ہیں، مدرسے میں صرف مفتی ہی بنتے ہیں۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہے کہ مدرسے میں اگر صحیح انداز میں آپ کے میرے بچے، میری بہنوں، اگر
گے تو وہ عالم بھی بنے گے، حافظ بھی بنے گے، مفتی بھی بنے گے، امام بھی بنے گے، اور یہاں سے جب بڑے مدرسوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ کالج کے اور اسکول کے پروفیسر بھی بنتے ہیں۔